ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال نبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ حجاج کرام فرید حج کر کے تشریف لانا شروع ہو گئے ہیں. بعد فرید حج ادا کر کے مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں. اور بعض حجاج کرام وہ ہے کہ جو حج سے پہلے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے. تو غرض آج میں اس مبارک موقع پر آپ حضرات کے سامنے فضائل مدینہ پر عرض کرنا چاہوں گا. مدینہ یہ وہ مبارک شہر ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے ایسے شہر میں رہنے کا حکم دیا گیا جو ایسا شہر ہے جو تمام بستیوں کو کھا لے، جس کو مدینہ کہتے ہیں، جس کا نام مدینہ ہے. یعنی یہ شہر برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتے ہیں، لوہے کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ شہر وہ ہے جس کی طرف ایمان اس طرح کھینچ کر آتا ہے جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف آتا ہے. تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، مدینہ طیبہ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ مرے تو اس کو چاہیے کہ وہ وہیں پر جا کر مرے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جب بھی آپ شہر سے باہر تشریف لے جاتے تو فوراً مدینہ تشریف لے کر آ جاتے تھے. آپ جو ہے باہر کسی بستی میں اس لیے نہیں رکتے تھے کہیں آپ کی موت نہ آ جائے. تو آپ نے ایک مرتبہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے معلوم کرا دے کہ میری موت کب آئے گی، تاکہ میں اس وقت مدینہ شہر کے اندر ہی موجود رہوں. ایسا نہ ہو کہ میری موت آئے اور میں اس شہر سے باہر رہوں. تو آپ یہ دعا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے 5 انگلیاں دکھائی
اور 5 انگلیاں دکھا کر آپ چلے گئے. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ 5 انگلیوں سے مراد کیا ہے. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس وقت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بہت خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بہت مشہور تھے، بہت ایکسپرٹ تھے، آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور لے جا کر تشریف لے کر جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی 5 انگلیاں دکھائی، کیونکہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے معلوم کرا دے کہ میری موت کب آئے گی تاکہ میں اس وقت مدینہ شہر میں رہوں. اس کے بعد میں نے خواب دیکھا اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 انگلیاں دکھائی. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اس خواب کی کتابیں بیان کی کہ 5 انگلیوں کا مطلب ہے کہ وہ 5 چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخر آیت میں بیان کی ہے، وہ 5 چیزیں مراد ہیں. وہ کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. ایک چیز. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی؟ آج بہت سے میٹ ڈپارٹمنٹ والے بولتے ہیں کہ آج بارش آئے گی، لیکن وہ 100% صحیح نہیں ہوتا. کسی دن کہتے ہیں کہ 2 بجے آئے گی تو 10 بجے آتی ہے رات کو، یا کبھی نہیں آتی، اس دن دوسرے دن آتی ہے. تو یہ لوگ آئیڈیا لگاتے ہیں، لیکن صحیح تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آپ نے دیکھا نیوز میں رین ایکسپیکٹڈ 2 o'clock یا 3 o'clock ایسے رہتا ہے، لیکن بارش نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش کا علم صرف اللہ کو ہے. پھر تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے. تو پہلی چیز قیامت کا علم، دوسری بارش، اور تیسری وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کوئی شخص کیا عمل کرے گا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص کہاں مرے گا، کس جگہ اس کی موت آئے گی. تو آپ بیان فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس کی موت کہاں آئے گی صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد کوشش کرتے تھے کہ آپ مدینہ میں رہیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ میری موت، میری شہادت تیرے راستے میں ہو. وَجْعَلْنِي مَوْتِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ، اور میری موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یا مدینہ منورہ میں ہو. تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ میری شہادت تیرے راستے میں ہو، یعنی تیرے راستے میں میری موت آئے، میری شہادت ہو، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں میری موت آئے، میں وہاں پر ہوں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ منورہ میں مرے گا میں قیامت میں اس کا سفارشی ہوں گا، اس کا گواہ بنوں گا. اور اس لیے بھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ مدینہ منورہ مرے تو اس کو چاہے کہ وہ وہیں پر مرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں. اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس شہر میں برکت عطا فرما، اور یہی نہیں
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شہر مدینہ ہے اللہ نے اس کی مٹی میں بھی شفا رکھی. مدینہ شہر کی جو مٹی ہے اس میں بھی شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا آپ کے پاس آتا, کسی کو زخم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی پر لب لگاتے اور پھر زمین پر لگاتے, اس کو مٹی لگ جاتی مدینے کی, اور جو زخم ہوتا تھا اس انگلی کو زخم پر لگا دیتے تو زخم بھر جاتا تھا, ٹھیک ہو جاتا, بیمار کو شفا مل جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دعا پڑھتے, بسم اللہ تربت عودنا بریقت باطنا ویشفی سقیمنا. اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے شہر کی مٹی لب پر لگ کر بیمار کو شفا کر دیتی. اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ تربت عودنا بریقت باطنا ویشفی سقیمنا. اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے شہر کی مٹی لب کے ساتھ لگ کر بیمار کو شفا کر دیتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنی انگلی کو لگاتے, اس پر مٹی لگی ہوئی ہوتی تو زخم بھر جاتا تھا. اگر کوئی بیمار ہو تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. تو غلط محترم دوستو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے. اور پھر برکت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی. اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اس شہر کے لیے اس سے دعا کرتا ہوں, برکت کے لیے دعا کرتا ہوں, یا اللہ اس شہر میں دگنی برکت عطا فرما. جب بھی کوئی سیزن کا پھل آتا تو وہ پھل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو ہاتھ میں لیتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمارے اس شہر میں برکت عطا فرما, ہمارے سامنے ہمارے مد میں برکت عطا فرما, ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما. پھر اس پھل کو کسی بچے کو دے دیتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تھے, تیرے نبی تھے, تیرے خلیل تھے, میں بھی تیرا بندہ ہوں, میں بھی تیرا نبی ہوں. جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا مانگی کہ اللہ مکے میں برکت عطا فرما, یا اللہ میں بھی اسی طرح سے اس شہر مدینے کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں, یا اللہ اس شہر میں برکت عطا فرما, اور دو چند کی دعا کرتا ہوں, دوگنی برکت عطا فرما. یہ دعا کرتے تھے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, ربنا انزل علینا مائدۃ من فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. کہ اللہ لوگوں کے دل اس شہر کی طرف مائل فرما, وارزقہم من الثمرات, لوگوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما, پھلوں میں برکت عطا فرما, ہمارے سا میں مد میں برکت عطا فرما. تو سا اور مد یہ دو برتن ہوتے تھے جن سے گلا ناپا جاتا تھا, جن سے گلا ناپا جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے سا مد کا کہ اللہ ہمارے غلے میں برکت عطا فرما, ہمارے غلے میں برکت عطا فرما. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرما لیا, جس کا نتیجہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے, جو کھانا مدینے سے باہر ایک آدمی کا کھانا ہوتا ہے وہ مدینے میں 2 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی, یہ بھی فرمایا کہ جو شخص میری مسجد میں آئے گا اور وہ اس طرح سے 40 نمازیں ادا کرے گا کہ اس کی ایک بھی نماز فوت نہیں ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آگ سے برات لکھ دیتے ہیں, عذاب سے برات لکھ دیتے ہیں. آگ سے اس کو چھٹکارا ہو جاتا ہے, عذاب سے چھٹکارا ہو جاتا ہے, اور وہ نفاق سے بری ہے. یہ نہیں فرمایا
من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اور فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو محترم بزرگو دوستو، مدینہ طیبہ اتنا مقدس شہر ہے، مبارک شہر ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا کہ جو اس شہر میں مرے گا میں اس کا سفارشی اور گواہ بنوں گا۔ تو ہمیشہ یہ محترم بزرگو دوست کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک مومن مسلمان کو حج نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔